B. Third year, paper first, prose, poetry and criticism. Unit third, منظومات. منظومات کا ٹاپک فرسٹ، نذیر اکبر آبادی. نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے نظم گو ہیں. مولانا محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے کرنل ہالرائٹ کی سرپرستی میں نظم گوئی کی تحریک بہت بعد کو شروع کی. نذیر نے یہ خدمت بہت پہلے انجام دی اور کامیاب دلکش نظموں کا ایک بیش بہا ذخیرہ چھوڑا. افسوس ہے کہ اس وقت تک علماء ادب کو نہ تو نظم کی قوت کا اندازہ تھا اور نہ نظم کے امکانات کا، اس لیے یہ انمول ذخیرہ اس توجہ سے محروم رہا جس کا یہ مستحق تھا. لیکن آج نذیر کے کارنامے کو سراہا جاتا ہے اور ان کی نظموں کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایک زمانے تک تو نذیر کے کلام کو قابل التفات ہی نہ سمجھا گیا، اور جب ادھر توجہ ہوئی تو اہل نظر ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے. نذیر نے عوام اور ان کی زندگی کے متعلق عوامی زبان میں بہت سی نظمیں لکھی ہیں، اس لیے انہیں عوام کا شاعر کہا گیا. لیکن ان کے کلیات کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خواص کو بھی نظر انداز نہیں کیا. ان کی شاعری کا ایک حصہ ایسا ہے جو فارسی آمیز زبان میں اور پورے شعری آداب کے ساتھ تعلیم یافتہ اصحاب کے ادبی ذوق کی تسکین کا سامان اپنے پہلو میں رکھتا ہے، اس لیے وہ عوام اور خاص دونوں کے شاعر ہیں. نذیر ایک وسیع المشرب انسان تھے اور ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے لیے ان کے دل میں بے پناہ پیار تھا. انہوں نے جہاں ہندوؤں کے تہواروں، میلوں اور رسموں پر شعر کہے ہیں، وہیں مسلمانوں کے عرسوں اور تہواروں کو بھی یاد رکھا ہے. اس کے علاوہ ان کی بہت سی نظمیں ایسی ہیں جو صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کی خوشیوں اور ان کے دکھ درد سے متعلق ہیں. اس لیے یہ کہنا بجا ہوگا کہ نذیر کل عالم انسانیت کے شاعر ہیں. وسیع کینوس. میاں نذیر ایک وسیع المشرب، وسیع القلب، ملنسار، خوش مزاج، سیر سپاٹے کے شوقین انسان تھے. بچوں میں بچے، جوانوں میں جوان، بوڑھوں میں بوڑھے، ہر ایک سے کھلے دل سے ملنے والے، ہر ایک سے محبت کرنے والے اور ہر ایک کی خوشی میں خوش اور ہر ایک کے غم میں غمگین ایک نرالی طبیعت کے مالک تھے. انہیں مست قلندر کہا جائے تو روا ہے. پیشے کے لحاظ سے وہ معلم تھے، لیکن خود ان کے الفاظ میں کون سا پیشہ تھا جو انہوں نے حسینوں کو لبھانے کے لیے اختیار نہ کیا ہو. نذیر نے ایک بھرپور زندگی گزاری اور اپنے گرد و پیش کی زندگی کو نہ صرف غور سے دیکھا بلکہ اس میں شریک ہوئے اور اپنی نظموں میں اس زندگی کے جیتے جاگتے مرقع پیش کر دیے. چنانچہ ان کی شاعری کا کینوس بہت وسیع ہے، اتنا وسیع کہ ہماری زبان کا کوئی اور شاعر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت نیاز فتح پوری کا کلام نذیر کے تنوع کو سراہتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: نذیر کا کلیات ایک ایسا نایاب ذخیرہ ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو، معیشت و معاشرت کا کوئی انداز اور احساسات و تاثرات کا کوئی منظر ایسا نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو. امیر و غریب، شاہ و گدا، زاہد و رند، ہندو و مسلمان، گبرو ترسا، علیحدہ علیحدہ سب کی دلچسپی کا سامان اس میں موجود ہے، اور عالم محسوسات کی شاید ہی کوئی چیز ایسی ہو جس کا ذکر کسی نہ کسی نہج سے نذیر نے نہ کیا ہو. مشاغل زندگی، ضروریات انسانی، مظاہر تمدن میں مقطع
اور حسود قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں جسے نظیر نے چھوڑ دیا ہو اور جس پر پورے اہتمام شاعرانہ کے ساتھ قلم نہ اٹھایا ہو۔ نظیر نے ہر صنف سخن کو اپنایا۔ ان کے کلیات میں غزل، نظم، قصیدہ، مثنوی، رباعی، مسدس، ترجیع بند، متضاد سبھی کچھ ہے، اور زندگی کا کوئی رنگ، کوئی روپ ایسا نہیں جو ان کی نظر سے چوک گیا ہو۔ ان کی نظموں میں مختلف میلوں، عرسوں، تہواروں کے علاوہ حالات زمانہ، اہل دنیا، مفلسی، کلجگ اور طرح طرح کے سیروں تماشوں کا ذکر ہے۔ روٹیاں اور آٹے دال کا بھاؤ جیسی نظمیں بھی موجود ہیں۔ اخلاقی موضوعات کی بھی کمی نہیں۔ بعض جگہ فلسفیانہ مسائل بھی چھیڑ دیے ہیں۔ بنجارہ نامہ ایک علامتی نظم ہے جس میں انسان کو بنجارہ اور اس کی زندگی کو بنجارے کا سفر کہا ہے۔ آدمی نامہ اور ہنس نامہ بھی اسی طرح کی اہم نظمیں ہیں۔ ایسی نظمیں بھی ان کے کلیات میں موجود ہیں جن میں اردو اور فارسی زبانیں شیر و شکر ہو گئی ہیں۔ وسیع ذخیرہ الفاظ۔ نذیر اکبر آبادی نے بے شمار موضوعات کو اپنی شاعری میں جگہ دی، جس کے نتیجے میں ان کے یہاں الفاظ کا ذخیرہ بھی بہت وسیع ہو گیا۔ آگے چل کر انیس کے مرثیوں میں یہ صفت نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی نظیر سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نظیر نے مختلف فنون پر نظمیں کہیں، مثلاً تیراکی، کبوتر بازی، کنکوے بازی وغیرہ۔ چنانچہ ان فنون سے متعلق تمام اصطلاحات بھی ہماری شاعری میں محفوظ ہو گئیں۔ الفاظ کے انتخاب اور اس کے استعمال پر نظیر کو غیر معمولی قدرت حاصل ہے۔ الفاظ کے استعمال سے وہ سامع یا قاری کے دل پر جس طرح کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ الفاظ کے استعمال میں انوکھے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان سے وہ کام لیتے ہیں جو عام طور پر نہیں لیا جاتا۔ نت نئے لفظ وضع کرنے میں بھی انہیں بڑا کمال حاصل ہے۔ غزل میں لفظوں کا میلہ لگانے کا ہنر بھی نظیر پر ہی ختم ہے۔ جزیات نگاری۔ نظیر کا مشاہدہ بہت قوی اور نگاہ بہت تیز تھی۔ جس چیز پر پڑتی عکس زیر یعنی اکسرے کی طرح ان کے آر پار ہو جاتی۔ درست کہا گیا ہے کہ ان کا جزیات کا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ کوہ سے لے کر پرے کاہ تک کوئی چیز ان کی نگاہ سے نہیں چھوٹتی۔ اور یہ بھی سچ کہا گیا کہ جب وہ کسی شے یا کسی منظر کی تصویر کشی کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک ذرے کا حساب لے رہے ہیں۔